ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ روس کا بہت ہی مشہور ٹیلی ویژن ہے رشیا ٹوڈے، جس کو RT کہا جاتا ہے، اس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور یہ ویڈیو تل ابیب کی ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کے حملے میں تل ابیب میں کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ پورا کا پورا علاقہ ملبہ میں تبدیل ہو گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ تل ابیب نہیں بلکہ غزہ پٹی ہے۔ جس طرح غزہ میں 2 سالوں تک اسرائیل نے تباہی مچائی، بربادی مچائی اور پورے غزہ شہر کو اس نے ملبہ میں تبدیل کر دیا، اور تل ابیب کی اس ویڈیو کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے، سوشل میڈیا پر لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ غزہ پٹی نہیں تل ابیب ہے، اور پچھلے 10 دنوں میں سب سے زیادہ اس حملے میں تل ابیب میں تباہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل اسرائیل میں بھی ایران کے بیلسٹک میزائل نے تباہی مچائی ہے۔ حیفا سے نزدیک اسرائیل کا ایک فوجی اڈہ ہے، اس پر حملہ کیا ایران نے، اور وہاں بھی جو نقصان ہوا ہے، جنگی جہازوں کو جو نقصان ہوا ہے، رن وے جو پورا تباہ ہوا ہے، وہ سب ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور اسرائیلی آرمی میں افراتفری ہے۔ اسرائیلی آرمی ریسکیو کو کرنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی ہے تسنیم نیوز ایجنسی، اس نے بھی کل رات میں ہی یہ خبر شائع کی تھی کہ ایران کی IRGC نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ خرم شہر 4 سے آج کی رات میں اسرائیل پر حملہ کیا گیا، اور کل کی رات کو بہت زیادہ IRGC نے اہمیت دی، کیونکہ کل کی جو رات تھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، شب قدر تھی، اور شب قدر میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے ایران کی IRGC نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس حملے میں تسنیم نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا IRGC کے حوالے سے کہ خرم شہر 4 کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کلسٹر بموں والے میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں ایک ساتھ بہت سارے وار ہیڈ ہوتے ہیں، اور یہ میزائل جا کر کے سیدھے ٹارگٹ پر لگتا ہے، اور پھر بہت سارے بم وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور جب بھی کلسٹر بموں والے میزائل کا استعمال ہوتا ہے، عموماً اس کو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہو یا دوسرا ایئر ڈیفنس سسٹم ہو نہیں روک پاتا ہے، اور نہ ہی ایران کے خرم شہر 4 میزائل کو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم روک پاتا ہے۔ اور جو تباہی پچھلی رات میں مچی ہے وہ سامنے ہے۔ صبح صبح لگاتار وہاں سے ویڈیو سامنے آنے لگی ہے۔ امریکہ کے جرنلسٹ نے بھی ان ویڈیوز کو شائع کیا ہے، کچھ ویڈیوز کو ٹائمز آف اسرائیل نے بھی شائع کیا ہے۔ حالانکہ لگاتار اسرائیل اپنے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا کے کچھ جرنلسٹ بھی موجود ہیں اسرائیل میں، اور انہوں نے بھی ایران سے آنے والے میزائل میں جو تباہی ہوئی ہے، جو بربادی ہوئی، اب اس کو دکھانا شروع کر دیا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی، اور اس کو اب انڈین میڈیا نے بھی دکھانا شروع کیا۔ الجزیرہ نے بھی کل اس ویڈیو کو اپنے یہاں شائع کیا کہ ایک چلتی ہوئی سڑک پر، ہائی وے پر اچانک آ کر بم گرتا ہے، اور وہ کلسٹر بم سے اس کا تعلق تھا، اور وہاں پر گڈھا ہو جاتا ہے، ایک کی موت ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد تمام میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو دکھانا شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کا پروپوزل بھیجا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کو، لیکن ایران نے سیز فائر کے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایران کے اسپیکر نے کہا کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے، اور ابھی ہم سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ اسی دوران IRGC کے کمانڈر کا بیان سامنے آتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں پھنس چکا ہے، اور اگر امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ اس جنگ سے وہ آسانی سے نکل جائے، تو ہم امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ سے اب آسانی سے نہیں نکلنے دیں گے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو آئل کمپنیز ہے، خواہ وہ ارامکو ہو یا دوسری بڑی بڑی کمپنیوں ہو، انہوں نے امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی، امریکہ کی آرمی سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ان کو پروٹیکشن دیا جائے، ان کو سیکورٹی دیا جائے، کیونکہ ان کے آئل ٹینکر جب اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتے ہیں تو ایرانی آرمی، ایران کی نیوی ان پر حملہ کرتی ہے، آئل ٹینکر میں آگ لگ جاتا ہے، اور کئی سارے ٹینکر سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی بڑی بڑی آئل سپلائر کمپنیوں نے US ملٹری ڈپارٹمنٹ سے، یا کہہ لیجیے US کمانڈ اینڈ کنٹرول سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان کو سیکورٹی فراہم کرے، لیکن امریکہ کی فوج نے ان کو سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ ایران کا وہاں پر زیادہ حملہ ہوگا، ہماری آرمی کا زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے امریکی آرمی کسی بھی آئل سپلائر کمپنی کو ابنائے ہرمز میں فی الحال سیکورٹی نہیں دے سکتی ہے۔ ہم ان کو پروٹیکشن دینے سے قاصر ہیں، یہ باضابطہ
امریکی آرمی کا بیان سامنے آیا ہے اور رائٹر نے اس بیان کو شائع کیا ہے۔ ایک اور خبر نے امریکہ کی نیند حرام کر دی ہے۔ دراصل خبر یہ ہے کہ 150 سے زیادہ امریکی آرمی زخمی ہیں اور اس خبر نے پورے امریکہ میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ امریکہ اپنے نقصان کو چھپا رہا تھا۔ امریکہ نے اب تک صرف یہ اعتراف کیا تھا کہ اسرائیل کے حملے میں اسرائیل کی آرمی کے ذریعے صرف 7 امریکی آرمیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کے علاوہ امریکی فوجیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے بارے میں اب تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ امریکی ایسٹس کا نقصان ہوا ہے یا امریکہ کا رڈار پورے مڈل ایسٹ میں تباہ ہو گیا ہے، خواہ قطر میں ان کا رڈار ہو یا جورڈن میں ہو، عراق میں ہو، کویت میں ہو، بحرین میں ہو، یو ای میں ہو، لیکن اب 150 امریکی آرمیوں کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ عموماً جنگ میں امریکہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ وہ فائٹر پلین کے ذریعے حملہ کرتا ہے، اس کی ایئر فورس جا کر کے بمباری کرتی ہے یا میزائل سے امریکہ حملے کرتا ہے تو اس میں امریکی آرمیوں کی جان نہیں جاتی ہے، اور امریکہ تو خود 11,000 کلومیٹر دور ہے ایران سے، تو ایران کے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے امریکہ پر کوئی میزائل داغنا، وہاں جا کر کے حملہ کرنا۔ اور مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی آرمی رہتی ہے، امریکہ اپنی آرمی کو چھپا کر رکھتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن 150 امریکی آرمی زخمی ہو گئی۔ سوال ہے کیسے ہوا؟ کیونکہ امریکی آرمی فائٹر پلین سے جا کر حملہ کرتی ہے، امریکہ میزائلوں سے جا کر حملہ کرتا ہے، اس کے باوجود 125 امریکی آرمی کے مارے جانے کا مطلب ہے کہ IRGC نے متحدہ عرب امارات میں جن امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے وہاں امریکی فوجی زخمی ہوئی ہے۔ بحرین میں جہاں IRGC نے امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے وہاں امریکی آرمی زخمی ہوئی ہے۔ یا جس طرح ایران کی IRGC نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دبئی کے سب سے لگژری ہوٹل برج العرب پر اس لیے اس نے ڈرون سے حملہ کیا کیونکہ وہاں یہ رپورٹ ملی تھی وہاں کے بارے میں کہ امریکی آرمی وہاں پر ٹھہری ہوئی ہے۔ یا جس طرح بحرین کے 5 اسٹار ہوٹل کراؤن پلازا پر ایران نے حملہ کیا، اس کے علاوہ بحرین کے ایک اور 5 اسٹار ہوٹل پر حملہ کیا، اور جب سوال پوچھا گیا کہ یہ ہوٹل ہے، رہائشی عمارت ہے، کمرشل بلڈنگ ہے، ہوٹل پر حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کا امریکہ سے کیا لینا دینا، تو IRGC نے یہی جواب دیا کہ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی کہ امریکی کمانڈر وہاں رکا ہوا تھا، CIA کا ایجنٹ وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اور اب جب 150 امریکی آرمی کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے تو یہ بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس نے بھی بہت مہارت سے کام لیا، اور ان کو جو سیکرٹ رپورٹ مل رہی تھی کہ فلاں ہوٹل میں امریکی کمانڈر ہے یا وہاں امریکی ایجنٹ ہے، CIA کا لیڈر ہے، تو یہ خبریں سچ ثابت ہوئی۔ اور اس لیے 2 دنوں سے خبر بھی چل رہی تھی کہ روس نے ہی ایران کو ایگزیکٹ ملٹری انفارمیشن دی ہے، تمام خفیہ جانکاری دی ہے، کیونکہ ایران کی ایجنسیز کے لیے پوسیبل نہیں ہے سیکرٹ لوکیشن حاصل کرنا کہ دبئی میں کہاں امریکی آرمی ٹھہری ہوئی ہے، کہاں پر امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے، کہاں امریکی ٹھاٹھ ہے، کہاں پر امریکی رڈار ہے۔ تو جو ایگزیکٹ لوکیشن پورے مڈل ایسٹ کے بارے میں، امریکی آرمی کے بارے میں ایران کو ملی ہے، روس کے ذریعے ملی ہے۔ روس نے اس طرح کی کوئی بھی سیکرٹ جانکاری ایران کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے۔ امریکہ کا آفیشیلی کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے میڈیا کی خبروں کو، اور یہ خبر کسی عام اخبار نے شائع نہیں کی تھی، بلکہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر شائع کی تھی کہ روس نے سیکرٹ انفارمیشن دی ہے ایران کو، اور اسی کی بنیاد پر ایران نے پورے علاقے میں امریکی آرمی کو نقصان پہنچایا ہے، حملہ کیا ہے۔ ایک اور خبر تسنیم نیوز ایجنسی نے شائع کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ عراق میں 13 امریکی آرمی کی ہلاکت ہو گئی ہے، اور عراق میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت ایرانی آرمی کے حملے میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ عراق میں جو ملیشیا ہے جس کا ایران سے تعلق ہے، جو گروپ ایران کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، تو عراق میں جو ملیٹنٹ گروپ ہے اس کے حملے میں 13 امریکی آرمی ماری گئی ہے۔ عراق میں کئی امریکی فوجی اڈہ ہے، اور ان میں سے 2 امریکی فوجی اڈے کو لگاتار نشانہ بنایا عراق کے ملیٹنٹ گروپ نے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ 13 امریکی آرمیوں کی وہاں ہلاکت کی خبر ہے۔ لیکن ابھی تک امریکہ نے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے، امریکی میڈیا کا بھی اس پر کچھ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ شروع میں تو IRGC نے 500 سے زیادہ امریکی آرمیوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن 150 امریکی کے زخمی ہونے کی خبر کو تو امریکہ کی میڈیا نے بھی کنفرم کر دیا ہے، اور امریکہ نے بھی مان لیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ
ईरान के स्पीकर का कहना है कि अमेरिका ने जिस तरह ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना शुरू कर दिया है या इसराइल का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, तो हम अब इसी रफ्तार से इसराइल और अमेरिका पर हमला करेंगे। अब जंग का उसूल है आँख के बदले आँख, कान के बदले कान। तो अगर अमेरिका हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला कर रहा है, तेल के कुओं पर हमला कर रहा है और क्राइसिस पैदा किया जा रहा है ईरान में, तो अब ईरान भी इसी तरह हमला करेगा। और जैसे ही ईरान के स्पीकर का ये बयान सामने आता है, फ़ौरन अमेरिका का बयान सामने आता है, जिसमें अमेरिका की तरफ से इसराइल के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है कि इसराइल आइंदा ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला ना करे, तेल के कुओं को निशाना ना बनाए। जो हुकूमत या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हस्पताल है या दूसरे इस तरह के मकामात थे, उस पर हमला ना किया जाए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इस खबर को शाया किया कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दिया है इसराइल के लिए कि वो सिविलियन ठिकानों को और ऑयल फैसिलिटीज़ को ईरान में निशाना ना बनाए। हालांकि इसराइल में अब इस बात पर इख्तलाफ पाया जा रहा है। इसराइल के कुछ शिद्दत पसंद मिनिस्टर्स का ये कहना है कि हम क्यों अमेरिका की बात मानेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से जहां चाहेंगे वहां हमला करेंगे। उधर इसराइल में कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका के इस मशवरे को मानना होगा, वरना अमेरिका और ज़्यादा। वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि अमेरिका की इस बात को मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में हमारे साथ नहीं रहा, अमेरिका अगर हमारा साथ छोड़ जाता है, तो फिर इसराइल तबाह हो जाएगा। क्योंकि इसराइल इस जंग में ईरान के साथ इसी वजह से टिका हुआ है क्योंकि उधर अमेरिका है। अगर अमेरिका इस जंग में ना होता तो पिछले 10 दिनों में इसराइल पूरा का पूरा तबाह हो चुका होता, और शुरू में जो मैंने वीडियोस दिखाई है उससे ज़्यादा तबाही और बर्बादी की वीडियोस आती, और इस तरह की कई सारी वीडियोस इसराइल से आ चुकी है। इसराइल के बेहते शम्स को भारी नुकसान पहुंचा है, सेंट्रल इसराइल में भारी तबाही हुई है, नॉर्थ इसराइल को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, हैफा को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है। कल तो ईरान ने हैफा में जो ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ है, इसके जो टैंकर्स है, उस पर हमला कर दिया था, वहाँ आग भड़क गई थी। इसी तरह जो कम्युनिकेशन सेंटर है तिल अबीब में, उसको तबाह कर दिया। उसकी तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। पिछले साल के हमले में भी इसराइल को ईरान ने हमला करके गज़ा बना दिया था, और दोबारा इसी तरह की तस्वीरें अब तिल अबीब से सामने आने लगी है। और ये सब इस वजह से इजराइल अभी तक टिका हुआ है कि अमेरिका है। अगर अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाए तो फिर ईरान का ही पलड़ा भारी रहेगा। और अमेरिका और इजराइल नहीं, बल्कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी आर्मी को बैठा रखा है। इसके बावजूद अभी तक ईरान का ही गलबा है, ईरान का पलड़ा भारी है। भले ही नुकसान ज़्यादा ईरान का हो रहा है, ईरान में मरने वालों की जो तादाद है वो 1300 से ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफराद ईरान में ज़ख्मी हैं। इसके बावजूद ईरान में देखा जा रहा है कि लाखों लोग वहाँ सड़कों पर निकल रही है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, नए सुप्रीम लीडर का इस्तकबाल किया जा रहा है। तेहरान के एक बहुत ही बिजी और मशहूर चौराहे की ये तस्वीर सामने आई है कि स्क्वायर पर ईरान के अब तक के तीनों सुप्रीम लीडर की तस्वीर लगाई गई है। पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी साहब, दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई और तीसरे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई। तो इन तीनों की तस्वीर एक साथ लगाई गई है और ये बहुत ही बिजी चौराहा है ईरान का। और ईरान में लगातार देखा जा रहा है कि सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनकी आम दिनों की जो एक्टिविटी है वो जारी है। दूसरी तरफ इजराइल में सन्नाटा है, लोग मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, लोग हर वक्त बंकरों में रह रहे हैं, बम शेल्टर में छुप कर रहते हैं, बाहर निकलने में उनको डर और खौफ लग रहा है। तो अभी भी नुकसान ईरान का ज़्यादा होने के बावजूद डर ज़्यादा इसराइल में है। इसराइल में भी अभी तक 2700 से ज़्यादा लोग एडमिट हो चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उनमें बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद ईरान में ज़्यादा है, इसराइल में कम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इसराइल का भी बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी
हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोज़ बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।